السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دوستوں اور بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا منافق اور بدبودار اور قابل نفرت انسان کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑا منافق اور بدبودار اور نفرت کے قابل وہ انسان ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کرے اور آپ سے دشمنی بھی کرے۔ دوستو، میٹھے میٹھے گناہوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ گناہ بھی اور وہ بھی میٹھے میٹھے؟ جی ہاں، کبھی کبھی زہر بھی میٹھا ہوتا ہے، جیسا کہ آج اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آپ سب کی حفاظت فرمائے اور اس میٹھے زہر کے مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفائے کامل اور عاجل عطا فرمائے، جسے ہم شوگر کی بیماری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ بھی میٹھا ہے، میٹھا شوگر، لیکن یہ زہر ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے ہی میٹھے میٹھے گناہ ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ میٹھے میٹھے گناہ کیا ہوتے ہیں اور کن گناہوں کو میٹھا میٹھا کہا جاتا ہے؟ عزیزان گرامی، ایسے گناہ جو آپ کو دنیا میں سکون دیں، جن کے کرنے سے دنیاوی رنگینیوں میں آپ غرق ہو جائیں، مزہ آئے، لطف آئے آپ کو۔ ایسے گناہ جو دنیا کی لذتوں میں آپ کو ڈبو دیں۔ میٹھے میٹھے وہ گناہ ہوتے ہیں جو بار بار بھی کرنے پر آپ کو شرمندگی نہیں ہوتی، جبکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، مگر باوجود اس کے آپ بے دھڑک گناہ کر گزریں۔ یہی وہ گناہ ہوتا ہے جو میٹھا ہوتا ہے۔ اور انسان جب کوئی گناہ کرے اور اس کی پکڑ نہ ہو، مگر وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے اس کے گناہ کا راز رکھ کر اسے لوگوں کی نظروں میں گرنے سے بچایا ہے، وہ مزید گناہ کرے یا مزید گناہ کرتا چلا جائے، اللہ پھر بھی اس کا راز رکھتا ہے، مگر وہ بغیر ندامت اور بنا شرمندگی اور بغیر کسی احساس سے جرم کے کرتا ہی رہے اور پھر کرتا ہی چلا جائے، تو پھر اسے وہ گناہ انتہائی میٹھے لگنے لگ جاتے ہیں۔ اور گناہوں کی لذت کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ذوق، اس کی شیرینی، اس کی چاہت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ ان میٹھے گناہوں کی بدولت پتہ ہے آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ آپ کو دنیا میں جنت کا گمان تو ضرور ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے، دنیا اگر جنت لگنے لگ جائے وہ بھی گناہوں کی بدولت، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ خسارہ ہی خسارہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میرے بچوں، ان میٹھے میٹھے گناہوں کی لذت اور ان کی عادت سے بچائیں خود کو۔ دنیاوی سکون کو گناہوں میں نہ ڈھونڈیں۔ گناہوں میں یہ سکون اور اطمینان ان گناہوں میں نہیں، بلکہ اللہ کے ذکر میں تلاش کریں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن پہ ایمان ہے نا آپ؟ اللہ نے فرمایا کہ دلوں کو قرار اور سکون اللہ کے ذکر میں ملتا ہے، وہاں تلاش کریں۔ سکون کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں ڈھونڈیں، استغفار کریں، سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو اذکار ہیں، گناہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، مگر اس یقین کے ساتھ کہ آپ توبہ کریں گے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ اللہ سے رجوع ہوں، آپ پلٹیں اپنے گناہوں سے نیکیوں کی طرف، اللہ ضرور آپ کی توبہ قبول کرے گا
اللہ کے حبیب نے فرمایا تائب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اس لیے ان میٹھے میٹھے زہریلے گناہوں سے بچیں۔ اللہ ہم سب کی چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔